ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرب کے ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام علی بابا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن وہ پہاڑ کے قریب درخت کاٹ رہا تھا۔ اچانک اسے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ یہ سن کر وہ فوراً ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ غور سے اور احتیاط کے ساتھ دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ 40 آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر گرد اڑاتے ہوئے پہاڑ کی طرف آ رہے ہیں۔ سب کے چہروں پر نقاب تھے۔ علی بابا نے سوچا کہ یہ ضرور چور ہوں گے۔ وہ بڑی توجہ سے ان کے کام کو دیکھنے لگا۔ سب لوگ پہاڑ کے سامنے رک گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جو سردار معلوم ہوتا تھا گھوڑے سے اترا اور پہاڑ کی ایک بڑی چٹان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے اور بولا، کھل جا سمسم۔ چٹان چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ایک طرف سرک گئی۔ پہاڑ میں ایک تنگ راستہ نظر آیا۔ علی بابا کو معلوم ہوا کہ یہ ایک غار ہے۔ تمام چور گھوڑوں سے آتری اور بھاری تھیلے کندھوں پر اٹھا کر غار کے اندر لے گئے۔ جب سب اندر چلے گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا گھبراہٹ کے ساتھ یہ سب دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد سب چور غار سے باہر نکلے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ ان کے نکلتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ علی بابا درخت سے نیچے اترا اور آہستہ آہستہ چٹان کے قریب گیا۔ اس نے بھی ہاتھ پھیلائے اور زور سے کہا، کھل جا سمسم۔ واو، کیا یہ سچ میں کھل رہا ہے؟ چٹان کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ علی بابا غار کے اندر داخل ہوا اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ غار کے بیچوں بیچ اس نے ایک اونچے چبوترے پر بے شمار قیمتی جواہرات دیکھے۔ سونے اور چاندی کے سکے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف اس نے کھلے صندوق میں ہیرے دیکھے۔ علی بابا حیران رہ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی دولت ایک جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ دیر تک حیرت میں کھڑا رہا، پھر جلدی سے ایک بوری میں جتنا بھر سکتا تھا بھر لیا اور گھر واپس آ گیا۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو قیمتی جواہرات اور سونے سے بھری بوری دکھائی۔ دولت دیکھ کر اس کی بیوی بھی حیران رہ گئی۔ اتنی دولت! شاید ہمیں ان چیزوں کا وزن دیکھنا چاہیے۔ ٹھہرو، میں تمہارے بھائی قاسم کے گھر سے ترازو لے آتی ہوں۔ سلام، کیا میں ترازو لے سکتی ہوں؟ قاسم کی بیوی بہت شک کرنے والی عورت تھی۔ اس نے جاننا چاہا کہ ترازو کیوں مانگی جا رہی ہے۔ اس نے چالاکی سے ترازو کے نیچے گوند لگا دی۔ علی بابا کی بیوی ترازو لے آئی اور سکوں کو تولنے لگی۔ تولتے وقت ایک سونے کا سکہ ترازو کے نیچے چپک گیا۔ یہ سکہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ یہ لو، ترازو آپ کو واپس۔ شکریہ، کافی مدد ہوئی۔ جب قاسم کی بیوی نے ترازو کے نیچے سونے کا سکہ دیکھا تو وہ اور قاسم دونوں جلنے لگے۔ قاسم بہت لالچی آدمی تھا۔ وہ علی بابا کی دولت کا راز جاننا چاہتا تھا۔ اس نے علی بابا سے سارا راز معلوم کر لیا۔ بتاؤ، یہ تمہاری چھپی ہوئی دولت کا راز کیا ہے؟ ارے، میں صرف کام کا بتا سکتا ہوں۔ اور خود پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ غار کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے زور سے کہا، کھل جا سمسم۔ اب یہ سب میرا ہے۔ اس نے جلدی سے بوری بھر لی اور دروازے کے قریب آ کر کہا، کھول جا ساسی۔ لیکن دروازہ نہ کھلا۔ کھل جا جمسا۔ اوہ، یہ وہ ورڈز کیا تھے؟ بھول گیا۔ کیا ایک نیا چور؟ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ ڈاکو قاسم کو ساتھ لے گئے۔ علی بابا، تمہارا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا؟ اب کیا ہوگا؟ ارے، قاسم کہاں گیا؟
ये तो चोरों ने ले लिया होगा। अरे भाई, इतनी लालाच के चक्कर में 2 लफ्ज भी याद न रहे। हाँ, अब मैं इस घार की तरफ कभी नहीं आऊंगा। मेरे भाई के लिए भी यही सीख है कि लालच से कुछ नहीं मिल। जो अंजाम मेरे भाई का हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। अब मैं इस घार के अंदर कभी नहीं जाऊंगा।